الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. جب تک کے متعلق کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیجیے تاکہ پھر ہم تسلسل کے ساتھ اپنا سبق جاری رکھ سکیں. آج انشاءاللہ عز و جل ہم مسلسل طلوع غروب کے بارے میں تفصیلی معلومات سنیں گے. انشاءاللہ یہ بھی معلوم تو ہمیں ہو جائے گا کہ کس طریقے سے نکالیں گے کہ کہاں پر کب مسلسل طلوع غروب والی کیفیت ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اہم بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہوتا ایسا کیوں ہے. کیونکہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فارمولا حل کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کلاس نہ لیں اور آپ گروپ کے اندر ایک دو کی مشق دیکھ کر یا یوں مشقیں کر لیں تو مشق تو ہو جائے گی، آپ نے جواب بھی نکال دیا، آپ کا جواب درست بھی آ گیا، آپ ساری چیز ہو گئی. لیکن اسے علم نہیں کہتے کہ آپ نے علم حاصل کرنے نہیں کہیں گے، اسے آپ یہ کہیں گے بس آپ نے مشق کر لی. تو کمپیوٹر بھی کر لیتا ہے. اس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، مزید بھی اس پہ ضرورت ہے اس کے اوپر ہے نا توجہ دینے کی نا. یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مشقیں کر کے ایک بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے مشقیں وغیرہ کر لی، لیکن مقصود نہیں ہے. تو آج کی باتیں بھی بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے اور بہت زیادہ توجہ رکھنی ہے. خط سوا آپ تمام کو معلوم ہی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. اب کلیئر آ رہی ہے؟ اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اب تو صحیح ہے لیکن بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر دوبارہ کٹے تو پھر بتائیے گا تو انشاءاللہ پھر کچھ اور حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیے یہ خط استوا ہے نا. خط استوا ہو گیا یا ایک نارملی مقامات ہو گئے. پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام بڑے عرض بلاد پر ہوتے ہیں، چھوٹے عرض بلاد پر یہ نہیں ہوتے. اور اس کی میں وجہ پچھلی کلاس کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ کیوں نہیں ہوتے. اب جیسے جیسے اب جو خط استوا ہے نا، خط استوا کا جو افق بنے گا، دیکھیں افق کیا ہوتا ہے کہ افق 90 درجے پر ہوتا ہے. آپ اس ویڈیو دیکھیے، میں اس کو روٹیٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں خط استوا کا جو افق بنے گا وہ 90 درجے یہاں پہ بھی جائے گا، 90 درجے یہاں پر بھی جائے گا، 90 درجے یہاں پہ بھی جائے گا، 90 درجے یہاں پہ بھی جائے گا. آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو دائرہ افق ہوتا ہے، جو ہمارا افق ہوتا ہے وہ 90 درجے کی دوری پہ ہوتا ہے. تو یہ جو پورا کا پورا اس کا دائرہ بن جائے گا تو یہ 90 درجے پہ ہوگا. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر دن اور رات کیسے آتے ہیں. دیکھیے نا، ایک یہ گلوب کا سامنے والا حصہ ہے اور ایک اس کے پیچھے والا حصہ ہے. جدھر اندھیرا اندھیرا ہوگا
تو جب خط استوا والا مقام ہے تو ان کے لیے رات کیسے ہوتی ہے کہ سورج ایک جو سورج کی ذاتی حرکت ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اکویٹر سے یوں جانا اور اکویٹر سے یہاں پہ آنا، یوں اس طرح اس بیچ گول دائرے کے اندر گھومتے رہنا، یعنی کہ اس دائرے میں گھومتے رہنا. اور ایک اس کی خود کی حرکت، ایک اس کی فلک کی حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی ایک یہ ظاہری حرکت ہوتی ہے جو مشرق سے مغرب اس کو لے کر جاتی ہے. تو آپ مدار یومی کی بھی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ خط استوا کے جو موازی دائرے ہوتے ہیں، یعنی کہ برابر والے دائرے، اس کے ساتھ ساتھ جو دائرے چل رہے ہیں، یہ دائرہ یہ دائرہ یہ دائرہ یہ دائرہ، یہ تمام کے تمام مدار یومی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ سورج جو ہوگا وہ یوں بھی جاتا جائے گا اور یوں بھی گھومے گا اور روز اپنا ایک چکر پورا کرے گا. یہی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے سورج کے اندر جو وجہ سے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو مقام ہے، مثال کے طور پر خط استوا پر کوئی مقام ہے اور فرض کر لیں سورج بھی خط استوا پر ہی ہے، تو ابھی جب ادھر ہوگا سورج اور مقام بھی ادھر ہے تو یہ سمجھ لیجیے دن کے 12 بج ہوں گے، بالکل ایون سر کے اوپر اس کے سورج ہے. اور رات کے 12 بجے کہاں ہوگا؟ رات کے 12 بجے بالکل اس کی پیچھے والی دنیا میں ہوگا جہاں پر اندھیرا ہے. سمجھ رہے؟ تو لیکن اب اندھیرا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ سورج جو اس کا افق تھا، افق اس کے 90 درجے تک تھا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. پیچھے والی دنیا ظاہر سی بات ہے، آدھی دنیا اس کی پیچھے بھی ہے، تصویر کے پیچھے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو جب افق سے کوئی چیز باہر چلے جاتی ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی. جب نظر نہیں آتی تو ہم اس کو غروب ہونے کا نام دے دیں گے، نظر آتے ہوئے چلے جائے تو غروب ہونے کا نام دے دیتے ہیں. تو یہی صورت ہوتی ہے جب اس کا افق، یہ جو اس کے ایک انتہائی افق بنے گا اس مقام کا، تو یہ جو افق تھا اس سے آگے سورج نکل جاتا ہے تو اس مقام کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے. یہاں سے دوبارہ نکل آئے تو طلوع ہو جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ دن اور رات کیسے آتے ہیں کہ سورج مدار یومی میں یوں سفر کرتا رہتا ہے، جب پیچھے والے مقام میں چلے جائے گا یعنی افق سے باہر چلے جائے گا تو غروب ہو جائے گا. آسان سی بات ہی کلیئر ہو گئی ہوگی. اب آپ مزید تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، مزید آگے آتے ہیں تو ادھر بھی ایک کیفیت ہے، کوئی اس میں مسئلہ والی بات نہیں ہے. اس کا افق یہاں سے یہاں تک بن رہا ہے اور پیچھے والے معاملات کے اندر بھی کیا ہے کہ ادھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ رات ہو جائے گی. رات کیسے ہوگی کہ سورج پیچھے چل جائے گا. یہی صورت بنتی رہتی ہے بنتی رہتی ہے، لیکن جب سورج آ جائے قطب پر، تب قطب پر آنے پر کیا ہوگا؟ اب قطب کتنے قطب کتنی دور ہوتا ہے؟ خط استوا سے قطب جو دور ہوتا ہے وہ 90 درجے کی دوری پر ہوتا ہے. پہلے آپ اس تصویر سے سمجھ لیں، پھر میں آپ کو ایک اور تصویر دکھاؤں گا، اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دونوں تصویروں سے دکھاؤں گا تاکہ اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے. تو یہ آپ جب قطب پر پہنچیں گے تو کتنی دوری ہے؟ یہ 90 درجے، یہاں پہ بھی 90 درجے، اس کے پیچھے بھی 90 درجے. تو جو خط استوا کا دائرہ افق تھا وہ یہاں سے یہاں تک یہ پورا کا پورا دائرہ بن رہا تھا، اور جو قطب کا دائرہ تو الافق بنے گا وہ یوں بنے گا. قطب شمالی کا پورا جو دنیائی خط ہوگا، پورا کا پورا جو خط شمالی یعنی کہ پورا پورا جو شمالی علاقہ ہے خطہ شمالی، پورا کا پورا اس کا 90 درجے بن جائے گا. کیوں؟ یہ تعریف کیا ہے کہ سمت الراس سے 90 درجے کی دوری پہ پورا خط استوا ہوتا ہے. تو آپ جانتے ہیں قطب اور خط استوا کے درمیان کتنی دوری ہوتی ہے؟ 90 درجے کی دوری. تو یہ یہاں سے لے کر یہ جو پوری لائن پیچھے تک جائے گی، یہ سارا کا سارا اس کا خط، یہ پورا دائرۃ الافق بن جائے گا. جی یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. جی یہ سورج قطب پہ بھی آتا ہے جبکہ اس کی حد تو بیان کی. میں نے یہ کب کہا کہ سورج ٹاپک آف قطب پر آتا کنسر. ہے؟ میں تو صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ قطب کا دائرۃ الافق ہے. قطب یہ جو خط سوا پر ہوگا اس کا دائرۃ الافق پورا کا پورا یہ بنے گا جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. اور قطب کا جو دائرۃ الافق بنے گا وہ پورا کا پورا دنیا کا اوپر والا حصہ بن جائے گا، پورا کا پورا شمالی علاقہ پیچھے والا بھی. کیوں؟ کیونکہ دائرۃ الافق تو چاروں جگہ ہوتا ہے نا، جو ہمارا افق ہے وہ تو چاروں طرف ہے. ایسا تھوڑی کہ صرف اس طرف ہو اس طرف ہو پیچھے والی طرف نہ ہو. تو یہ پورا کا پورا اس کا افق بن جائے گا. اور جو یہاں پر قطب جنوبی ہوگا، قطب جنوبی کے لیے پوری کی پوری جنوبی دنیا اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ دائرۃ الافق بن جائے گی. یہ دیکھیں یہاں سے 90 درجے کی دوری، یہاں سے 90 درجے کی دوری، یہاں سے 90 درجے کی دوری. یہاں تک سمجھ گئے بات؟
جی جی اب آپ ایک اور تصویر دیکھ لیجئے. اب یہ دیکھیے. اب یہاں پر سے آپ کو 90 درجے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. قطب نارتھ پول لکھا ہوا ہے. اس نارتھ پول سے کتنی دوری ہے خط سوا کی؟ 90 درجے. تو جو افق بنتا ہے وہ کتنا درجے میں بنتا ہے؟ 90 درجے. دیکھیں یہاں سے بھی 90 درجے، یہاں سے بھی 90 درجے. تو پورا کا پورا جو نارتھ ہیمسفیئر ہوگا، جو پورا کا پورا نصف کرہ ہوگا جو کہ شمالی علاقہ ہے، وہ تمام کا تمام اس کا دائرۃ الافق بن جائے گا. آگے والا حصہ بھی، پیچھے والا حصہ بھی. اب اس بات کو سمجھیے کہ جب سورج شمالی علاقے کے اندر آئے گا تو پھر اس کے لیے کبھی بھی سورج غائب ہی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے افق کے اندر ہی سورج موجود ہے. دیکھیے اب دوبارہ پرانے والی تصویر پہ آ جائیں کہ یہاں پر تو کیا ہو رہا تھا، جب خط سوا پر تھے تو سورج پیچھے میں جا رہا تھا، اس کے افق سے باہر نکل رہا تھا جب ہی نظر نہیں آ رہا تھا. جبکہ سورج جب 21 مارچ کے بعد شمالی علاقے کے اندر آ جائے گا تو اس کے بعد تو دیکھیں سورج بھلے دن ہو یا رات ہو پیچھے چلے جائے گا، تب بھی اس کا افق تو موجود ہے. اس کا افق ایسا تھوڑی ہے کہ پیچھے کی طرف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا 90 درجے یوں بن رہا ہے، یہ دنیا کی بیچ میں موجود ہے تو اس کا 90 درجے پیچھے تک جائے گا. تو پیچھے جانے کی صورت کے اندر سورج بھلے بدار یومی کے اندر گھومتا رہے لیکن تب بھی ان کے لیے کبھی بھی سورج نظروں سے غائب ہی نہیں ہوگا. جب نظروں سے غائب ہی نہیں ہوگا تو سورج طلوع ہی نہیں ہوگا، سورج غروب ہی نہیں ہوگا. جب سورج غروب نہیں ہوگا تو لا محالہ آپ یہی کہیں گے کہ مسلسل دن چل رہا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ سورج کتنا 6 مہینے سے کچھ زیادہ واپسی شمالی علاقے بتائیے میں گا رہتا یہ ہے. کون سی بات؟ جو بھی آپ نے بیان کیا کہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اب تو سورج افق سے جائے گا ہی نہیں. حقیقت ہی یہی ہے کہ ہوگا یہی. بھائی دیکھیں نا، ہمیں یہی اصول ذہن میں رکھیں کہ ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے جو ہمارے افق کے اندر ہو، بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا. تو یہ جو خط استوا والے ہوں گے یا نارمل عرض بلد والے ہوں گے، چھوٹے عرض بلاد والے ہوں گے، ان کے لیے کون سا عرض؟ آپ مائک اپنا کھلا رکھیں اور جو میں کہتا جاؤں تو اس کا جواب دیتی جائیے گا. تو یہ جو بنے گا یہ ان کا دائرۃ الافق سامنے والا حصہ بنے گا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. تو اب جب سورج مدار یومی میں یوں گھومے گا مشرق سے مغرب اپنی ظاہری حرکت کے اعتبار سے، تو جب پیچھے جائے گا تو 36 والوں کے لیے کیا ہو جائے گی؟ رات ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن یہ تو ان کی بات تھی. جب آپ قطب پر جائیں گے تو قطب کا تو دائرۃ الافق بن کا رہا ہے. یہ دائرۃ الافق 90 درجے یہاں پر سیدھی طرف، یہ الٹی طرف، اور پیچھے والی طرف بھی 90 درجے تک اس کا دائرۃ الافق ہی ہے. کیونکہ اس کا دائرۃ الافق کیسے بنے گا؟ خط استوا تک بن جائے گا. 90 درجے ہے جی نا جی فاصلہ. ٹھیک ہے. تو اب چاہے سورج سامنے کی طرف ہو پیچھے کی طرف ہو تو اس کے لیے تو ہمیشہ اس کے دائرۃ الافق میں سورج رہے گا. جب شمالی جی علاقے میں جی سورج ٹھیک. ہوگا تو ان کے دائرۃ الافق میں رہنے کی وجہ سے ہمیشہ ان کے لیے دن ہی رہے گا. سورج موجود ہے تو اس کو رات تھوڑی ملیں گے، رات کے 12 بج گئے تو بھائی رات ہو گئے. نہیں، سورج موجود ہے، کہاں سے رات ہوئی؟ تو ان کے لیے یوں اس طریقے سے مسلسل دن ہوتے ہیں. اور جب سورج جنوبی ٹھیک. علاقے میں چلے جائے تو اب سورج تو یوں گھومتا رہے گا لیکن اس سے اوپر نہیں آ رہا، تو ان کے افق سے نیچے. اور جب ہمارے افق سے نیچے کوئی چیز ہو تو ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. تو اس کو آپ رات بولیں گے. بھلے صبح کے 12 بج رہے ہوں، 2 بج رہے ہوں، لیکن آپ بولو گے بھائی 12 PM ہو رہا ہے، 1 PM ہو رہا ہے، یہ بول سکتے ہو. لیکن یہ تو نہیں بول سکتے کہ دن ہو گیا، سورج ہی موجود نہیں ہے. تو دن اور رات کا تعلق سورج سے ہی ہمیشہ یاد رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ تو پھر دن کا. قطب پر تو دن ہی رہے گا ہمیشہ. جی 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 جی. جب سورج شمالی علاقے میں ہوگا تو قطب شمالی والوں کے لیے دن رہے گا.
اور قطب جنوبی والوں کے لیے رات رہے گی، اور جب سورج جنوبی علاقے میں ہوگا تو قطب جنوبی کے لیے دن رہے گا اور قطب شمالی کے لیے رات رہے گی. یہی سارا کے سارا بات کو سمجھنا تھا. تمام سمجھ گئے ادھر؟ کوئی بات اس میں کلیئر نہ ہوئی تو پوچھ لیجیے. خاموشی سمجھ آنے کی ہے یا نہ سمجھ آنے کی ہے؟ ٹھیک ہے لگے آگے سب کو سمجھ. ٹھیک ہے. اب یہ سارا اس کا لاجک تھا جو ماشاءاللہ آپ بہت جلدی ہی سمجھ گئے تمام کے تمام. تو اب اس کے فارمولاز کی طرف آ جائیں. آسان فارمولا ہے، ساتھ ساتھ اپنے جو رجسٹر وغیرہ پہ لکھتے رہیے. زیادہ سے زیادہ بودھ سمتی کتنی ہو سکتی ہے؟ 180 درجے. 180 درجے بودھ سمتی سے اب آپ کو جو ہر نماز کے اعتبار سے جو اس کی بودھ سمتی ہے نا، اب یہ تو آپ نے پڑھ لیا مسلسل دونوں گروپ کا آپ نے اس کی نا وہ پڑھ لی کہ لاجک کیا ہے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. تمام کو نہیں آ رہی آواز؟ آ رہی ہے آواز ہمیں. آواز آ رہی ہے لیکن بیچ بیچ میں تھوڑی کٹ رہی ہے. بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلے کوئی بات رہ جائے نہ سمجھ آئے تو پھر پوچھ ہی لیجیے گا. میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی جا رہا ہوں تو یہ کہ آپ کو اگر کوئی بات رہ بھی جائے گی تو اس میں سننے کے اندر آ جائے گی. تو اب ہمارے پاس ایک تو ہم نے طلوع غروب کا سمجھ لیا لاجک، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے طلوع غروب رہتا ہے یعنی کہ اب ظہر ہی رہتا ہے نا. اب آپ دن کے اندر کتنی نمازیں آتی ہیں؟ جہاں پر دن ہوگا ایک دن میں ہمارے پاس کتنی نماز آتی ہیں؟ 2، ظہر اور عصر بس. اور 3 نمازیں رات میں آتی ہیں. اب جن کے یہاں پر 6 مہینے تک دن رہے گا یا پھر بلکہ 6 مہینے سے بھی زیادہ رہے گا تو ان کے پاس کتنی 6 مہینے کے اندر 2 نمازوں کا ٹائم آئے گا بس. اور جن کے یہاں پہ 6 مہینے تک رات ہے تو ان کے یہاں پہ کتنی نمازوں کا ٹائم آئے گا؟ 3. پورے کے پورے 6 مہینوں میں نمازوں کا ٹائم ہی 3 آئے گا. اب علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ دیکھیے ماشاء اللہ آپ سارے درس ہم سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک بات درس کر لیتا ہوں. ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. نفس وجوب کے لیے یا سبب وجوب کے لیے، اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. سبب وجوب تو یہ ہے کہ کام ہم پر کرنا لازم ہو گیا نا، لیکن ابھی کام کو فوراً کرنا یہ لازم نہیں ہوا. ایک چیز آپ کے ذمے پر لازم ہو گئی ہے لیکن اب اس کو ابھی کرو تو یہ چیز کہلاتی ہے وجوب ادا کے بعد اب ادا کرنا لازم ہو گیا. اور سبب وجوب کیا ہوتا ہے کہ کام ابھی لازم ہو گیا لیکن ابھی فوراً کرنا لازم نہیں ہوا. مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص سے کوئی بے کی، آپ نے کچھ خریدا یا بیچا. آپ خریدنے کی مثال ہے، آپ نے کسی سے کوئی چیز خرید لی، آپ نے مبی جو چیز ہے آپ نے اپنے پاس لے لی. اب جو سامان آپ نے ادا کرنا ہے، جو آپ نے اس کی قیمت کو ادا کرنا ہے، پیسے ادا کرنے ہیں، وہ آپ کے پاس آپ کے اوپر کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر یہاں پر آپ کے لیے سبب وجوب پائے گیا بے پیسوں کے واجب ہونے کے لیے. لیکن آپ کے پاس ادا کرنا کب واجب ہوں گے؟ کہ جب سامنے والا بائیں آپ سے مطالبہ کرے گا تو اب آپ کے اوپر وجوب ادا ہو جائے گا کہ اب ادا کرو. تو یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. تو اسی طریقے سے نمازوں کے لیے جو سبب وجوب ہے نا وہ ہے اوقات کا آنا. یعنی کہ ظہر کے لیے کیا ہوگا کہ جب سر کے بالکل اوپر آ جائے، یعنی کہ خط نصف النہار پر آ جائے.
اور عصر کے لیے کیا ہے کہ جب سایہ دو مثل ہو جائے. مغرب کے لیے کیا ہے کہ غروب ہو جائے سورج. عشاء کے لیے کیا ہے کہ جب عشاء حنفی کا وقت آ جائے یعنی شفق کے ابیض غروب ہو جائے. فجر کا کیا ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو جائے. طلوع کا کیا ہے کہ جب دوبارہ سورج بتائیے. طلوع. کیا دوبارہ بتانا؟ بتائیے کہ جب نماز کا سب وجوب کیا ہے؟ نماز کا سبب وجوب اوقات کا آنا ہے. ہر نماز کا اپنا ایک سبب وجوب ہے کہ جب نماز آتی ہے یعنی کہ اوقات آتے ہیں ایک، جیسے کہ ظہر کے لیے کیا ہے کہ خط نصف النہار پر سورج کا آ جانا. عصر کا کیا ہے کہ سایہ دو مثل ہو جانا ہمارے امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک. اسی طرح غروب کا سورج غروب ہو جانا. عشاء کے لیے شفق ابیض کا ڈوب جانا. صبح فجر کے لیے صبح صادق کا طلوع ہو جانا. اور فجر کا وقت ختم ہونے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ وہ کوئی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے وہ، لیکن اس کے لیے طلوع ہو جائے گا تو فجر کا ٹائم ختم ہو جائے گا. اب علماء کرام ہمارے علماء احناف کے اندر بھی دو مذاہب بنے. بعض یہ کہتے ہیں کہ سبب وجوب نہیں پایا گیا تو لہذا نماز واجب ہی نہیں ہوئی. تو جن کے یہاں پر پورے 6 مہینے میں 2 نمازوں کا وقت آیا تو وہ 2 ہی پڑھیں گے. یہ تو ایک ان کا موقف تھا ایک گروہ کا. ایک دوسرا گروہ ہے جو وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگرچہ سبب وجوب تو نہیں پایا گیا لیکن کئی احادیث مبارکہ ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اوپر ایک دن کے اندر 5 نمازیں لازم ہے. کئی احادیث مبارکہ متواتر کی تعداد کو پہنچیں گی. متواتر معنوی ہو یا لفظی ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن متواتر تک پہنچے گی کہ ہر بندے کے اوپر ایک دن کے اندر 5 نمازیں ہیں. جب ایک دن میں 5 نمازیں لازم ہو گئیں تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ اس کے اوپر بھلے وقت آیا نہ ہے، یعنی کہ یہ وہ صورتیں جو مستثنی صورتیں جہاں پر وقت نہیں آ رہا 6 مہینے تک، تو جو ایک دن نارمل حساب سے 24 گھنٹے کا ہوتا تھا اس کے اندر اس کو 5 نمازیں پڑھنی ہوں گی. اب وہ کیسے پڑھے گا، کس طرح روزہ رکھے گا، تو وہاں پر کے کیا مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ عرض کریں. ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جس طریقے سے سورج 6 مہینے تک طلوع اور 6 مہینے تک غروب والا معاملہ ہے تو چاند کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ ہمارے یہاں پہ تو مشہور ہے کہ سورج کا، لیکن چاند کی طرف توجہ نہیں ہوتی. چاند کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی اسی طرح صورتحال پیش آئے گی کتب کے اوپر جب چاند شمالی علاقے کے اندر ہوگا. لیکن چاند کا مسئلہ یہ ہے، خیر چلو ابھی سورج کے اندر چاند چڑھ گیا، چلو اب چڑھ گیا تو سن لیں کہ جب چاند کا کیا ہے کہ چاند ایک ہی مہینے کے اندر نا یہ پورا کا پورا چکر طے کر لیتا ہے. شمالی علاقے میں چلے جاتا ہے، میل اعظم کو پہنچتا ہے، واپسی خط سیما پر آتا ہے، پھر یوں آتا ہے. یہ تمام کے تمام سارے کام یہ ایک مہینے میں کر لیتا ہے. تو سورج چاند بھی 15 دن تک طلوع رہے گا. جب طلوع ہی رہے گا تو اس صورت کے اندر پھر وہاں کے جو غروب ہونے کے بعد کے اور جو چاند دیکھنے کے معاملات ہیں کہ جس کے ذریعے رمضان کا مہینہ آنا ہے نہ آنے کے مسائل ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، تو یہ بھی ایک سوال ہے. اس طریقے سے کافی ساری چیزیں بنتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کو آج ہم سنیں گے کہ وہ نمازیں کیسے پڑھیں گے. فی الحال نمازوں کا مسائل سن لیں پھر فارمولے کی طرف چلتے ہیں. وہ علاقے جہاں پر عشاء حنفی کا وقت نہیں آتا، چلے پہلے ساتھ ساتھ فارمولا بھی دیکھیں تاکہ دونوں چیزیں ہماری ایک ساتھ ہی کلیئر ہو جائیں. دیکھیں ٹوٹل بودس دوبارہ بتائیے. کیا بتانا وہ چاہ رہا علاقے ہے. نہیں میں نے ابھی وہ بات پوری نہیں کی، میں ابھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں دونوں باتوں. جو آپ مسائل جی جی میں انشاءاللہ مسائل بھی عرض کرتا ہوں. بودے سمتھی ٹوٹل 180 درجے ہوتی ہے. تب آپ نے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ عرض بلد اور میل شمس کو پلس کر دیں گے. عرض بلد انگلش میں لکھا تھا کہ آسانی میں عرض بلد میل شمس آپ نے کرنا ہے دونوں کا مجموعہ لے لینا.
دونوں کا مجموعہ لینے کی صورت کے اندر آپ کے پاس کچھ بھی جواب آ سکتا ہے. اب عرض بلد کبھی زیرو ہوگی، کبھی میل شمس زیرو ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب واٹ ایور جو بھی جواب آئے، کرنا یہ ہوگا کہ اب جس نماز کے لیے آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نماز کا اس میں وقت آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ یہ کریں گے 180 مائنس بعد سمتی. یہ سمجھ جائے گا، انگلش میں لکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب مقصود سمجھنا ہے. بعد سمتی 180 مائنس بعد سمتی کریں گے تو آپ کے پاس جو بھی جواب آئے گا تو اس صورت کے اندر وہ آپ کو چیک کرنا ہوگا. اب طلوع غروب کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو طلوع کی بعد سمتی کیا ہے؟ 90 درجے 50 دقیقے. تو 180 ایکول ٹو کیا بنے گا؟ 89 درجے 50 دقیقے. تو یہ کیا پتہ چلی ہمیں؟ یہ طلوع کو اس کو ہم بولڈ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس طلوع کے لیے ویلیو آ گئی کہ ہمیں اس کا طلوع کے لیے ہمیں یہ بعد سمتی چاہیے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر عرض بلد اور میل شمس کا مجموعہ 79 درجے 50 دقیقے، بلکہ یہ 10 ہوگا، 79 درجے اور 10 دقیقے کے برابر ہو جائے تو اس صورت کے اندر اس مقام پر طلوع ہوگا ہی نہیں، سورج غروب ہی رہے گا. دوبارہ بتائیے گا کہ طلوع جب عرض و میل کا مجموعہ دونوں کو پلس کرنے کے بعد اتنا آ جائے جو ابھی ہم تمام نمازوں کے لیے نکالیں گے. طلوع کے لیے دیکھیں گے تو یہ 79 درجے 89 درجے 10 دقیقے ہو جائے گا اگر عرض و بلد اور میرے شمس کا مجموعہ یا اس سے زیادہ ہو جائے گا تو اس صورت کے اندر طلوع کا وقت وہاں پر نہیں آئے گا، سورج وہاں پر طلوع ہوگا ہی نہیں. جب سورج طلوع ہوگا نہیں تو لازمی سی بات ہے وہاں پر غروب ہی رہے گا. سمجھ گئے ہوں گے بات. اب ایک اور بات پہ غور کریں، کل جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ سورج 90 درجے 50 دقیقے جب افق کے اوپر کی جانب رہتا ہے تو طلوع ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا جو نیچے کی جانب ہے تو وہ سورج کی مقدار کم ہو جائے گی. تو غروب کے لیے آپ لکھیں گے غروب کے لیے آپ کی مقدار بنے گی 90 درجے 50 دقیقے. اسی طریقے سے شائع حنفی اس کے لیے بھی آپ اس کو میں پورا حل نہیں کر رہا تاکہ ہمارا ٹائم بچے. آپ 180 اور عشاء حنفی کتنے درجے پر ہوتی ہے؟ 108 درجے پر ہوتی ہے. تو آپ جب اس کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 72. عشاء شافعی ہوتی ہے 102 درجے پر. جب آپ 180 مائنس 102 درجے کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 78. اسی طرح صبح صادق وہ کتنے درجے پر ہوتی ہے؟ وہ بھی 108 درجے پر ہوتی ہے. تو وہی عشاء حنفی والی کہانی آ جائے گی کہ وہ بھی 72 درجے پر ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ساری ویلیوز ہیں ان تمام کے مطابق، یعنی کہ اگر عرض و میل کا مجموعہ 72 درجے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء حنفی کا وقت نہیں آئے گا اور صبح صادق کا وقت بھی نہیں آئے گا. اور اگر عرض و میل کا مجموعہ 78 درجے ہو جائے، دیکھیں یہ نیچے سے چل رہے نا، پہلے یہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو کہانی بننا شروع ہوگی تو وہ آئے گا کہ عشاء حنفی کا وقت نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ عرض بلد آپ آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے تو صورت کے اندر پہلے 72 بنے گا، ظاہر سی بات ہے کم والا پہلے آتا ہے. تو کم والا پہلے آنے کی صورت کے اندر ایسا ہوگا کہ عشاء حنفی غائب ہونا شروع ہو جائے گی، عشاء حنفی غروب ہی نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ اس سے مزید آپ عرض بلد پر بڑے پر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ عشاء شافی بھی نہیں آئے گی، عشاء حنفی تو دور کی بات، عشاء شافی نہیں آئے گی. یعنی کیا ہوگا؟ شفق ابیض ہی رہے گی. شفق ابیض یعنی کہ جب
عشاء شافی لیں گے تو صورت میں شفق آواز احمر کٹ ہی رہی رہے ہے. گی. اب آ رہی ہے؟ مدین آپ آواز آ رہی ہے؟ مدینہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ابھی آ رہی ہے. اب یہ جو مقام میں کیا عرض کر رہا تھا بلکہ آواز ہی نہیں آ رہی تھی. جی جی. تو جب عشاء شافی کے اندر کیا ہوگا، جب ہم یہ کہیں گے کہ عشاء شافی نہیں آ رہی تو وہاں پر کیا ہوگا، شفق کے احمر ہی رہے گی. شفق کے احمر کے رہتے رہتے ہی صبح صادق کا وقت ہو جائے گا. صبح صادق کا وقت ہو جائے گا یا پھر طلوع ہو جائے گا سورج. لیکن یہ جو شفق احمر ڈوبے گی نہیں کہ ہم بولے کہ بھائی ڈوبنے پر عشاء شافی کا حکم ہوتا ہے نا کہ یہ ڈوبے گی تو عشاء کا وقت شروع ہوگا. یہ ڈوبے گی نہیں اور ڈائریکٹ صبح کا وقت ہو گیا تو صورت کے اندر کیا ہوگا کہ یہ وہ مقام ہو گیا جہاں پر عشاء کی نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا. پھر اس سے آپ مزید صورت میں چلے جائیں گے کہ جب 90 درجے 50 دقیقے بن جائے گا تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ وہاں پر غروب ہی نہیں ہوگا سورج. جب غروب نہیں ہوگا تو طلوع ہی رہے گا. اور جب طلوع کی بات آئے گی یعنی کہ جب ان دونوں عرض و میل کا مجموعہ 89 درجے 10 دقیقے بن جائے گا تو سورج اس صورت کے اندر سورج طلوع نہیں ہوگا. تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہے کہ غروب ہی غروب رہے گا. یہاں تک سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی یہ کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے درجے آنا چاہیے اس نماز کا وقت آئے گا؟ اس سے کم آ جائے. کس سے کم کم؟ یعنی کہ عشاء حنفی کا وقت لانا چاہ رہے ہیں تو آپ 72 درجے سے کم آ جائے. بھلے 1 دقیقہ کم آ جائے لیکن کم آئے گا تو وقت آ جائے گا. اب لیکن ظاہر سی بات ہے 1 دقیقہ کم ہوگا تو ٹائم بہت کم ہی آئے گا. تو اس سے جتنا کم ہوتا جائے گا اتنی آرام سے وقت آئے گا. مثال کے طور پہ آپ لے لیں 36 سوا پر کوئی شخص ہو، بھلے آپ میل اعظم کو فرض کر لیں. 36 سوا پر کوئی ہے 0 پلس میل شمس کتنے آپ لیں گے، 23 درجے 26 دقیقے آپ نے لے لیا تو اس صورت میں کیا بنے گا، مجموعہ 23 درجے 26 دقیقے بنے گا تو 72 سے بہت کم ہے. اسی طرح پاک و ہند کی مثال لے لیں، 20 درجہ لے لیں، 25 بلکہ 30 درجہ عرض بدل لے لیں. 30 درجہ آپ عرض بدل دیں گے اس صورت کے اندر آپ میل اعظم کو فرض کر لیں 23 درجے 26 دقیقے تو اس صورت میں بھی ٹوٹل کیا بنے گا 53 درجے. ابھی بھی کہانی نہیں ہے. 40 درجہ مان لیں اس صورت کے اندر بھی وہاں پہ عشاء حنفی آئے گی. 45 مانیں گے اس صورت کے اندر بھی آئے گی. اور آپ 47 مان لیں، 48 مان لیں، 48 کے اندر جا کے پھر اس طرح کی آپ سے آس پاس کی پھر ایک کہانیاں بنیں گی. پھر اس کے انشاءاللہ پورا فارمولا پھر اس کو دیکھتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ میل شمس کس تاریخ کی لی جائے گی؟ اب اس میں کوئی تاریخ نہیں ہے نا. اب آپ نے یہی تو سرچ کرنا ہوگا. اب مثال کے طور پہ آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے دن 80 درجے عرض بلد پر سورج طلوع غروب ہوگا یا نہیں ہوگا، ادھر نمازوں کے ٹائم آئیں گے نہیں آئیں گے. تو اب آپ نے وہ چیک کرنا ہوگا انشاءاللہ. اس کا طریقہ بھی آ رہا ہے. یہاں تک کا کلیئر ہے تاکہ ہم ایک ہی بات کو کلیئر کرتے ہوئے چلیں. چلیں یہاں پہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سکوت سمجھ آنے کی دلیل ہوگی. اب کیا ہے، نمازوں کے ٹائم یوں اس طرح پڑھا ہی جائے گا کہ جب تک عشاء حنفی آ رہی ہے نا اور اس کے اندر اس پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہے، یعنی کہ ایک نارمل طریقے سے آ رہی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر احناف کو عشاء حنفی پر ہی عمل کرنا ہوگا. لیکن یہ صورت آ جائے کہ عشاء حنفی بہت دیر سے آئے، یعنی کہ شفق ابیض غروب بہت دیر سے ہو، یعنی کہ 72 درجے کے قریب والی صورتحال بن رہی ہو، اس صورت میں علماء کرام نے اجازت دی ہے. یا تو یہ صورت ہو کہ شفق ابیض بہت دیر سے غروب ہو رہی ہو، یعنی عشاء کا وقت بہت دیر سے آ رہا ہو، رات کو 1 بجے آ رہا ہے، 2 بجے آ رہا ہے، 3 بجے آ رہا ہے. یا پھر یہ صورت ہو کہ آ ہی نہیں رہا. اس صورت کے اندر پھر آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اب آپ عشاء شافی پر عمل کریں. عشاء شافی پر عمل کر رہے ہیں تو عشاء شافی پر ہی عمل کرنا ہوگا، یعنی کہ عشاء شافی کا وقت آ رہا ہے. لیکن وہ صورتحال بن گئی کہ 78 درجے سے بھی اوپر کی کہانی چلی گئی، عشاء شافی کا وقت بھی نہیں آ رہا
تو اس صورت کے اندر پھر آپ امام شافعی کا ایک اور قول ہے اس کے اوپر عمل کریں گے. وہ یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمۃ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اکثر سے پڑھا ہوگا ہدایہ نور الزم وغیرہ میں، کہ جو مغرب کا وقت ہے وہ اتنا ہی ہے کہ غالباً نور الزم میں ہے یا نہیں اس کو مجھے کنفرم نہیں ہے، کہ ہدایہ میں تو ہے کہ اس کا وقت اتنا ہے کہ جس کے اندر 3 رکعتیں پڑھ لی جائیں. اور 3 رکعتوں سے ان کی مراد جو شروعات کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ اب اس کے سنن و نوافل یعنی ان تمام چیزوں کے ساتھ اور مستحب طریقے پر کرتے ہوئے. تو یوں علماء کرام نے بیان کیا کہ تقریباً یہ سمجھ لیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ آدھا گھنٹے کی مقدار ہے. تو جب یہ والی صورت آ جائے کہ شفق احمر بھی غروب نہ ہو رہی ہو تو اس صورت کے اندر پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ چاہے تو اس کو عشاء کی نماز پڑھنے کا اختیار ہوگا، لیکن نصف اللیل سے پہلے پہلے تک. کیوں؟ کیونکہ جب سورج غروب ہو رہا ہے، سورج تو غروب ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد شفق احمر اور نہیں ڈوب رہی، تو دیکھیں عشاء حنفی نہیں وقت آ رہا تو پھر صبح صادق کا وقت بھی نہیں آئے گا. یعنی کہ اسی سے متصل ہی یہ کہانی بنے گی کہ شفق کی ابیت غروب ہی نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ ہی صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے گا. تو اب اس کے اندر بھی یہی والے مسائل آئیں گے بڑے عرصے بلاد ہونے کی وجہ سے. تو جو مستند فقہائے کرام میں آج کے دور میں موجود بھی ہیں اور اسی کے اوپر فتویٰ ہے، دعوت اسلامی کا بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ پھر وہ لوگ نصف اللیل سے پہلے پہلے ان کو یعنی کہ عشاء پڑھنی ہوگی اور نصف اللیل سے پہلے پہلے ہی سحری کرنی ہوگی. اب نصف اللیل کیا چیز ہے؟ جس طریقے سے نصف النہار ہوتا ہے اسی طریقے سے نصف اللیل ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ 12 بجے، اب آپ وہ اس کو دن کے 12 بجے سمجھتے تھے یا آپ اس کو رات کے 12 سمجھ لیں، یہ 12 کی جگہ 0 نکال لیں، جس طریقے سے بھی چاہیں تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں. تو نصف اللیل سے پہلے پہلے ان کو نماز پڑھنی ہوگی اور سحری بھی کرنی ہوگی اگر رمضان کے ایام ہیں. پھر فجر کا وقت کب آئے گا؟ فجر کا وقت پھر ان کو وہی اس کے بعد سو جائے، اٹھ کے آرام سے پھر فجر کا جو اس طرح ٹائم آئے گا باقاعدہ اس صورت کے اندر وہ نماز پڑھیں گے. رہی یہ تو یہاں تک کی بات ہو گئی نا. اب اس کے اندر ایک چیز استعمال ہوتی ہے تقدیر. اب بعض اوقات یا تو علم نہیں ہوتا یا اس فیلڈ سے اتنی وابستگی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دو مسائل مکس ہو جاتے ہیں. یہ وہ مسائل تھے وہاں یہ ان جگہوں کے لیے کہ جہاں پر نمازوں کے اوقات آتے ہیں. اب ایک حدیث پاک ہے کہ دجال کے بارے میں، دجال کے بارے میں حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، تعداد کنفرم ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ غالباً اس طرح کے کہ اس کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، پھر دوسرا دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر اس طریقے سے کچھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تعداد ارشاد فرمائی ہے. ٹھیک. تو اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ حضور پھر اس میں نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو فرمایا اندازہ لگا کر، جو نارمل دن ہوتے ہیں ان کے مطابق اندازہ لگا کر پڑھیں. اب بعض نے کیا کیا، بعض آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان مقامات پہ بھی اندازہ لگا کے پڑھیں گے کہ بھائی جس طرح نارمل صورتوں میں ہوتا تھا کہ 7 بجے مثال کے طور پہ غروب ہوتا تھا، 1.5-2 گھنٹے کے اندر یا 2.5-3 گھنٹے کے اندر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا تھا. 7 بجے مغرب کا وقت شروع ہوا، 9 بجے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. اچھا صبح 4 بجے سحری کا ٹائم شروع ہوگا تو 5:30 بجے تک بھائی یعنی کہ سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، فجر کا وقت شروع ہو جائے گا اور 5:30-6 بجے تک یہ کہ طلوع کا وقت ہو جائے گا. تو وہ انہوں نے کہا ادھر حدیث سے بات سے چلا ادھر انداز لگائیں گے. تو یاد رکھیے گا عند الاحناف، احناف کے نزدیک تقدیر جائز نہیں ہے، یعنی کہ اندازہ لگانا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ روزے میں نہ اس کے اندر. پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ جو حدیث پاک ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ان جگہوں کے لیے جہاں پر 6 مہینے تک دن اور 6 مہینے تک راتیں رہیں گی. یعنی کہ کتب کے مقامات جہاں پر ہے ہی دن کہ کتنے کئی مہینوں تک، کچھ مقام ہوں گے جہاں پہ 1-2 مہینے تک کی صورتحال ہوگی کہ وہاں پر کوئی نارمل صورتحال آتی ہی نہیں ہے. بھائی کتب پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ اندازہ کس چیز سے لگائیں گے؟ ادھر تو کوئی نارمل صورتحال ہی نہیں آتی، یا تو 6 مہینے کا دن ہے 6 مہینے کی رات ہے. تو اگر کوئی شخص وہاں پر جاتا ہے، اولن تو جانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن خیر ہم مانتے ہیں کہ سائنسدان گئے اور میں سے مسلمان سائنسدان ہو سکتا ہے ابھی تک گئے ہو یا ہو سکتا ہے جائیں، ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہے کہ صرف کفار ہی جائیں گے، مسلمان بھی جا سکتے ہیں. تو اب وہاں پر جا کر جو اس کو نماز وغیرہ پڑھیں گے تو اب ادھر جا کے وہ اندازہ لگا کر پڑھے گا. بقیہ صورتوں میں اندازہ لگا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح سے روزے کا مسئلہ کیا ہوگا؟
روزے کا مسئلہ بھی یہی ہوگا کہ انداز عباس کیا کہتے ہیں ادھر بھی کہ یار دیکھو نارمل 6 بجے طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ آپ 3-4 بجے کو سحری بند کر لو اور اس کے بعد شام 7-8 بجے تک نارملی غروب ہوتا ہے، تو آپ اس طرح روزہ رکھو رمضان کے اندر۔ تو احناف کا یہ موقف ہے کہ اس طریقے سے روزہ نہیں رکھا جائے گا، جب اس طرح ٹائم آ ہی نہیں رہا تو اس صورت کے اندر روزے کی قضا ہوگی بقیہ دنوں میں، بعد میں جب نارمل ایام آ جائیں تو اس صورت میں بندہ قضا کر لے۔ اور اب آپ سوچیں کہ بھائی جب جو کتب پر رہے گا تو اس کے لیے تو نارمل ایام آئیں گے نہیں، وہ روزہ رکھے گا کیسے؟ تو یاد رکھیے گا کتب پہ کوئی جانا آسان نہیں ہے، یعنی کہ جب انتہا درجے کی گرمی ہوتی ہے نا وہاں پر، یعنی کیا بولے کہ آج تو فل گرمی ہے، تو ادھر کا جو سینٹی گریڈ ہوتا ہے وہ -89 ہوتا ہے۔ میرے سے سبقت لسانی نہیں ہوئی ہے بولنے میں -89، میں نے -89 ہی بولا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے، میں شاید آپ سوچے کہ بولنے کے اندر ہو گیا، تو وہاں پر سب سے زیادہ گرمی ہی -89 ہوتی ہے، یہ بھی قطب شمالی کی بات ہے۔ اور قطب اب وہ سوچے کہ سردی کیسی ہوگی وہاں پر، گنتی کرتے رہے بس آپ 100 کے اوپر بندہ یہ کہ بلکہ 100 سے پہلے ہی 89 سے پہلے ہی بندہ برف بن جائے گا، اور جو قطب جنوبی ہے اس کے اندر تو بندہ جا ہی نہیں سکتا، اور اب تک قطب جنوبی پر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ قطب شمالی کے اندر فل جب گرمی کے دن ہے اس کے اندر کچھ سائنسدان گئے ہیں تحقیقات کے لیے، کیا ہے وہاں پہ معاملات وغیرہ، بقیہ اس کے علاوہ عمر یہاں پہ زندگی نہیں۔ تو چلے اس سے ایک اور متصل ایک اور بات، وقت کافی زیادہ ہو گیا، کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جب آپ فتح پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے غالباً ایک مقدار بیان کی 60 درجے کہ اس سے آگے مخلوق نہیں رہتی نا، تو اب وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دور کی بات تھی، یا تو اس دور کے اندر آگے تک واقعی پہنچا نہیں گیا تھا، یا پھر مخلوقات تو وہاں پر ہوں گی لیکن معلومات یہ کہ ظاہر سی بات ہے سائنس کو نہیں ملی ہوگی، لیکن آج کے دور کے اندر آگے اچھے خاصی تعداد موجود ہے، یعنی کہ 80 درجے عرض بلد تک بھی رہنے کے لوگ ہیں، ناروے کے ممالک ہیں، رشیا کے ممالک ہیں، جو اتنے بڑے بڑے عرصے بلاد پر بھی واقع ہیں۔ تو یوں آپ نماز وغیرہ کے آپ کس طریقے سے پڑھیں گے، روزہ کس طریقے سے رکھیں گے، وہ آپ نے تمام باتیں سماعت فرما لی، اب آپ ان کو نکالیں گے کیسے، اس کا طریقہ سماعت کرنا ہے۔ اب آپ نے جو جس نماز کا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں طلوع کا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ طلوع آئے گا نہیں آئے گا، تو اب آپ سب سے پہلے عرض بلد پلس میل شمس کر لیں، تو اس سے اگر آپ دیکھ لیں کہ بھائی اس سے کم ہے زیادہ ہے، کم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آنا ہے، آپ اس کو اوقات نکالیں، بھلے 5 منٹ کے لیے آئے۔ ایک دفعہ میں نے مشق کی، اس کے اندر وقت نکلا طلوع کا 11:45 دوپہر کے 11:45 اور غروب ہو گیا 11:47، ہوتا ہے، اور یعنی 52 منٹ میں 7 منٹ کا دن رہا۔ کیا ہوگا کہ طلوع جب مسلسل غروب کے ایام آنا شروع ہوں گے نا، رات آنا شروع ہوں گی، تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ طلوع دیر سے ہوگا غروب جلدی ہو جائے گا، دوپہر کے 11 بجے طلوع ہوا، 1 بجے غروب ہو گیا، 11:15 بجے طلوع ہوا، 1:45 غروب ہو گیا، پھر کیا اسی طرح کے بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ 11:45 طلوع ہوا، 12:15 بجے غروب ہو گیا، پھر ایسی صورتحال بھی آئے گی کہ پھر سورج طلوع ہی نہیں ہوگا، غروب ہی غروب رہے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب ان یعنی مسلسل غروب کے دن شروع ہوں گے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے نصف النہار کے وقت سے، اور جب مسلسل طلوع کے آغاز ہونا ہو رہا تو پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے، غروب دیر سے ہوتا ہے، طلوع جلدی ہو جائے گا، غروب رات کو 10 بجے ہوگا اور اگر طلوع 2 بجے ہو گیا، 11 بجے غروب ہوگا، 1 بجے طلوع ہو جائے گا، 11:30 بجے طلوع ہو رہا ہوگا غروب ہو رہا ہوگا، اور 12:30 بجے اگلے دن کے یہ طلوع ہو جائے گا۔ ایسا ایسا کیا ہوگا کہ نصف اللیل کے وقت ہی سورج طلوع کر جائے گا اور اس کے بعد غروب ہی نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب سورج کے مسلسل طلوع کے ایام آئیں گے تو ان کے اندر سورج کا جو یہ ہم نکالیں گے وقت، وہ نصف اللیل کے وقت سے نکالیں گے۔ اب الٹا ہے، جب مسلسل دن شروع ہو رہے ہیں تو نصف اللیل سے، جب مسلسل راتیں شروع ہو رہی ہیں تو نصف النہار سے۔ اب آپ کیا کریں گے، طلوع کا وقت نکالنے کے لیے آپ مائنس کر دیں 89 درجے 10 دقیقے سے، میں آپ کو ایک فائل کھول کے دکھا دیتا ہوں۔
جب مسلسل دن شروع ہو تو نصف اللیل سے نماز کے اوقات نکالے گئے. نصف اللیل سے نماز کے اوقات نہیں ہوں گے، نصف اللیل سے مسلسل طلوع کا آغاز ہوگا. اب دیکھیے یہ 80 درجہ عرض بلد کی ہم مثال کو حل کر لیتے ہیں. 80 درجہ عرض بلد پر آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا 89 درجے 10 دقیقے سے آپ مائنس کر دیں گے عرض بلد کو. دیکھیے یہاں پر مائنس کر دیا گیا، جب مائنس کریں گے تو کیا بچے گا، 9 درجہ 10 دقیقہ. اب آپ یہ میل جواب آیا آپ کو میل میں کہ اتنی میل ہوگی، تو اب وہ وقت ہے کہ جہاں پر سورج طلوع نہیں کرے گا بلکہ غروب ہی رہے گا. تب یہ اب 2023 کے، تو اب ہم تلاش کرتے ہیں کہ پلس میں 9 درجے 10 دقیقے کب میل شمس ہوگی. آپ نے گئے، آپ نے دیکھا کہ بھائی سوچا کہ 21 مارچ سے سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی مطلب اس کا میل شمس شمالی علاقے میں جانا شروع ہوتا ہے. ایک مہینہ آگے کر کے چیک کر لیتے ہیں. اب آپ کو یوں تاریخیں بڑھا کر چیک کرنا ہوگا. 2023 پہ چلے جاتے ہیں. مہینہ اب تیسرے مہینے کے اندر سورج آتا ہے، ظاہر سی بات ہے اسی مہینے کے اندر 8-10 دن کے اندر تو سورج 9 درجے طے کرے گا نہیں. ہم چوتھا مہینہ لگا دیتے ہیں، اور چوتھے مہینے کے بھی ہم 21 تاریخ لگاتے ہیں تاکہ ایک مہینہ ہو جائے. ابھی وقت ہم صرف 12 گھنٹے ایسے لکھ دیتے ہیں، اس کے کوئی وہ نہیں ہے. ہم نے چیک کیا تو میل شمس کیا آ گیا، 11 درجہ آ گیا. ہمیں چاہیے کتنا ہے، 9 درجے نا. 9 ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے جب 9 درجے میل شمس کے اوپر سورج کا مسلسل طلوع کا آغاز ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے 11 درجے پر تو لا محالہ ظاہر سی ہو چکا ہوگا. تو اب ہم نے تھوڑا اور تاریخ ایک دو پیچھے کریں گے. ہم نے تاریخ پیچھے کی 19 تاریخ کر کے چیک کرتے ہیں. 19 میں بھی نہیں ہے، یعنی کہ اب ہم 15 تاریخ پیچھے کر لیتے ہیں. تبھی کتنا ہو گیا، 9. اب ہمیں کتنا چاہیے، 9 درجے 10 دقیقے. اب ہم نے تھوڑا اور پیچھے کیا، ایک اور دن پیچھے کیا، ابھی بھی نہیں ہوا. ایک اور دن پیچھے کیا. اب دیکھیں یہ وہ دن آ گیا 9 درجے 13 دقیقے 3 دقیقے نا. لیکن ابھی یہ وہ وقت ہوگا کہ یہ آپ دیکھیں 9 درجے 3 دقیقے کا مطلب یہ کہ یہاں پر سورج ابھی بھی طلوع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 9 درجے 10 دقیقے سے سورج مسلسل رات شروع ہو جائے گی، طلوع ہونا بند ہو جائے گا. پھر سے جب تک کم ہوگا، بھلے 1 دقیقہ کم ہو تو اس کا مطلب رہے گا. تب ہم ٹائم بڑھا کر چیک کرتے ہیں کہ ٹائم کی کیا پوزیشن ہے، کہ کب آ رہا ہے. ابھی نہیں آ رہا. رات کے 23 بجا کے چیک کرتے ہیں، یہ آ گیا. 20 پر چیک کرتے ہیں، یہ وہ وقت ہے. یعنی کہ 19 بجے 20 بجے کے ٹائم پر سورج 9 درجے 10 دقیقے میلے شمس ہو جائے گا. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ 13 تاریخ کو 13 چوتھا مہینہ کون سا ہوتا ہے، اپریل کا. 13 اپریل کو سورج کا مسلسل رات کے ایام مسلسل غروب کے ایام شروع ہو جائیں گے. دیکھیے یہ 16 اپریل 2022 کے حساب سے تو ایک دو دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے نا. اچھا اب ہم پتہ کہ چلے گا یہ تقریب اعتبار سے نا آپ نے یوں نکال لیا. اب اس کے اندر آپ کو یوں مزید یہ بھی کرنا ہوگا کہ اب آپ یہ چیک کریں گے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ مسلسل جو طلوع کا مسلسل غروب کب سے شروع ہوں گے، نصف النہار کا اعتبار کریں گے. تو جب نصف النہار سے پہلے اتنی میل شمس ہو گئی تو اس دن سے مسلسل طلوع شروع ہوگا. اب دیکھیں 9 درجے 10 دقیقے کب ہوا ہے، رات کے 20 بجے، یعنی نصف النہار کے بعد سے ہوا ہے. تب آپ 13 تاریخ کو نہیں مانیں گے بلکہ 14 اپریل کو مسلسل طلوع کا آغاز مانیں گے. اگر مسلسل غروب کی بات ہے تو ہم نے کس کو دیکھنا تھا، نصف النہار کو. جب یہ میں نے بات درج کی تھی، اگر نصف النہار سے پہلے مطلوبہ میل آ جاتی ہے تو اس دن سے ہم مسلسل طلوع مانیں گے، مسلسل غروب مانیں گے. اور اگر نصف النہار کے بعد آتی ہے تو پھر ہم اگلے دن سے مانیں گے. تو ہمیں پتہ کیا چلا کہ 14 اپریل سے سورج کا مسلسل طلوع کا آغاز ہو جائے گا. اب یہ دوبارہ آگے جائے گا. یہ ایسی بات ہے 22 جون کو یہ اس کی 23 درجے 26 دقیقے ہو جائے گی، پھر دوبارہ کم ہونا شروع ہوگا، یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے یہ واپسی 9 پر پہنچ جائے گا پلس کے اندر ہی. دیکھیں مہینہ آپ آگے کر دیں، 7واں مہینہ کریں، 8 بلکہ 9واں مہینہ کر دیتے ہیں.
تاریخ ہم پہلی کرتے ہیں، یعنی اب 8واں مہینہ اور اس کے مہینے کی آخری تاریخیں چلاتے ہیں، 28 تاریخ چیک کرتے ہیں. دیکھیں، ابھی تک بھی وہ دن ہے کہ 8واں مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ جولائی کا، بلکہ اگست کا. 28 اگست پر بھی سورج ابھی تک مسلسل غروب والی کیفیت میں. تب آپ نے ایک دن مزید پیچھے کر دیا، ظاہر سی بات ہے پچھلے دن کے اندر آ جائیں گے آپ کہانی، تو یہ بلکہ یا تو اسی دن بن جائے گی. ہم نے 28 تاریخ لکھی تھی نا، تاریخ ہم 12 بجے کا چیک کرتے ہیں، تو اسی پر ہی آ جائے گا. بلکہ میل بڑھ رہی ہے. اچھا، ہم نے تاریخ پیچھے کی، صحیح. اس کو ہم نے 27 تاریخ پہ آ جاتے ہیں. میل بڑھ کیوں رہا ہے؟ ہم تاریخ پیچھے کریں نا، ہمیں آگے جانا تھا، کیونکہ ابھی آگے تاریخ کریں گے تو میل کم ہوتا جائے گا، کیونکہ سورج واپسی خط استوا کی طرف آ رہا ہے. دیکھیں 29 تاریخ کو بھی 9 درجے پر ہی ہے، تب ہم نے 30 تاریخ کو چیک کیا. دیکھیں 30 تاریخ کے اندر یہ پہنچ گیا نا. اب ہم اس کو بالکل چیک کر لیتے ہیں رات کے 1 بجے کے ٹائم پہ. اب یہ رات کے 1 بجے کے ٹائم پر یہ ہو گیا. اب 0 بجے پہ چیک کرتے ہیں 0 بجے پر کیا اس کی کیفیت ہے. دیکھیں 9 درجے 9 دقیقے 59 اشاریہ. اب یہ دیکھیں یہ اس دن کا وقت ہے کہ جس کے اندر 1 دقیقہ بلکہ دقیقے کے بھی آخری کے اشاریہ کے اندر یہ 9 درجے 10 دقیقے سے کم بن گیا. جس سے 9 درجے 10 دقیقے سے کم بنا، اس دن سے سورج کا واپسی طلوع ہونا ممکن ہو جائے گا، بلکہ سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ وہی سورج دیکھیں گے کہ طلوع ہونے کو دیکھنا ہے، تو اگر اب یہ نصف اللیل سے پہلے پہلے یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے دن سے سورج طلوع ہو جائے گا. تو اب اس طریقے سے آپ کو معلوم ہو گیا، تو آپ کیا لکھ دیں گے کہ ہم نے وہ کتنی نکلی تھی؟ 15 اپریل، 15 یا 14 اپریل نکلی تھی. 15 اپریل سے لے کر 30 اگست تک سورج مسلسل غروب رہے گا، بلکہ طلوع رہے گا. 16 اپریل سے مسلسل طلوع شروع ہوگا اور 27 اگست تک سورج طلوع رہے گا. وہ 1-2 دن کا جو بھی فرق ہے اتنا اس کا ایشو نہیں ہے. یہ ہمیں طلوع کا معلوم ہو گیا. اب اسی طریقے سے ہم غروب کا معلوم کر لیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب شمالی علاقے میں ہونے کی صورت کے اندر سورج کو مسلسل طلوع ہوا ہے، تو غروب لازمی بات ہے مائنس میں جانے کی صورت میں ہی ہوگا. اب آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ -10 درجے کب ہوتا ہے. تو ہم نے اس کی 10واں مہینہ کر دیتے ہیں، 15 تاریخ ڈال دیتے ہیں. -8 ہے نا، ابھی بڑھے گا، تو ہم کر دیتے ہیں 17 تاریخ. کتنا نکالنا تھا ہم نے؟ 10 درجے 50 تک کی. دیکھتے ہیں 21 بجے اگلی تاریخ کو 10 درجے 50 دقیقے سے اوپر ابھی تک نہیں گیا. 22 پہ آتے ہیں. اب دیکھیں اس دن ہو گیا، یعنی کہ 10 درجے 52 دقیقے پہنچ گیا، 2 دقیقہ اوپر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یا تو 21 تاریخ کے اندر ہو جائے گا یا 22 تاریخ کے اندر ہوگا. اب آپ وہی صورت چیک کریں گے. جب غروب کی بات ہوگی تب آپ نصف النہار سے چیک کریں گے. ابھی وہ طلوع تھا، میں سے الٹا بول دیا تھا ابھی میں نے. جب آپ مسلسل طلوع کی بات ہوگی تو آپ نصف اللیل سے دیکھیں گے، اور جب مسلسل غروب کی بات ہوگی تو نصف النہار سے دیکھیں گے. اب یہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ اب یہ جو میل ہے یہ کب ہو رہی ہے؟ مسلسل غروب کی بات ہے تو نصف اللیل سے پہلے اور یہ بعد میں ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے 21 بجے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 بجے کے اندر تو 10:52 ہوئی نہیں تھی. 12 بجے تک بھی آپ دیکھ لیں تو یہاں پر 52 نہیں ہوئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نصف نہار کے بعد ہوا ہے، لہٰذا 22 اکتوبر کو سورج کا مسلسل غروب کا آغاز ہو جائے گا. پھر اب یہ واپسی بڑھتا رہے گا، جیسے کہ ہم نے طلوع میں چیک کیا تھا. اب یہ بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ واپسی 10 درجے 50 دقیقے سے کم ہوگا. تب ہم چیک کر لیتے ہیں. ایسی بات ہے یہ 4-5 مہینے کا گیم تو لے گا. تو آپ نے
अगला देख लिया, यानी कि अब फरवरी का महीना लगा के चेक कर लें कि वहाँ तक क्या तक आ जा रही है। देखिए फरवरी के महीने में 10,033 तक की आ गई, लेकिन हमें 50 चाहिए, तो हमने तारीख पीछे करी, 12 दर्जे चालू हो गई, यानी कि अब जो दिन के अंदर बहुत स्पीड से फर्क पड़ रहा है। तो हम 17 तारीख डालते हैं, 19, 10 दर्जे 54 तक। ये वो दिन है कि जिसके अंदर मुसलसल ग्रुप का मामला खत्म हो जाएगा। तो आपने लिख दिया कि कौन सी अक्टूबर की कौन सी तारीख निकली थी, गालिबन 20 निकली थी। तो इस समय जो भी तारीख निकली थी वो आपने नोट कर लेनी है। तो वहां से लेकर 20 फरवरी तक मुसलसल ग्रुप का अयाम रहेंगे। अब जब मुसलसल ग्रुप का अयाम 20 फरवरी तक, देखें ये लिखा हुआ था, तो अब जब 20 फरवरी तक रहेगा तो दूसरे दिन से फिर सूरज तुलू हो जाएगा। तो अब 20 और जो अगला टाइम निकल रहा है मुसलसल तुलू का, देखिए एक है तुलू होना और एक है मुसलसल तुलू का आगाज होना। मुसलसल तुलू का मतलब है कि तुलू होने के बाद फिर सूरज गुरूब होगा नहीं, यानी कि 1-2 दिन तक तो कम से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही कैफियत है। तो 20 तारीख के बाद जब सूरज अब 10 दर्जे 50 दकीके से कम हो जाएगा, तो सूरज के अंदर सूरज यहाँ पर इस मकाम पर 80 दर्जे अर्ज़ बलद पर नॉर्मल दिनों की कैफियत शुरू हो जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल दिन रहना शुरू हो जाएंगे। फिर 16 अप्रैल से दोबारा हुआ जाएगी, तो फिर सिर्फ 22 अक्टूबर तक ये कैफियत रहेगी। 27 अगस्त तक मुसलसल तुलू रहेगा, फिर 27 से 22 के दरमियान फिर नॉर्मल दिनों की कैफियत रहेगी। इस तरीके से आप उसको मुकम्मल निकाल सकते हैं। तब आपके पास ये मिसाल आ जाएगी, ये सवाल आ जाएगा कि भाई इतने दर्जे अर्ज बलद पर बताइए कि कब मुसलसल दिन और कब मुसलसल रात का आगाज हो रहा है। तो फिर आपको इस तरीके से 1-2 दिन तारीख के आगे पीछे कर करके जिस तरह से मैंने किया उस तरीके से आपने चेक करना होगा। या तो कुछ सवाल हो तो कर लीजिए, आज थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन एक के बाद से इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएंगे। कोई सवाल है यहाँ तक? ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि फजर और इशा का वक्त किस तरीके से मालूम करेंगे। तो फजर और इशा के लिए भी हमने वही तरीका इख्तियार करना है कि अब आप 72 माइनस कि अगर अब ईशा हनफी का आप वक्त चेक करना चाह रहे हैं, तो ईशा हनफी का वक्त आप इस तरह चेक करेंगे कि 72 से आप माइनस करेंगे किसको, अर्ज बलद को। अब आपने चेक, आपके पास मिसाल आ जाती, मिसाल के तौर पर 60 दर्जे अर्ज बलद की, तो आपने 72 - 60 किया तो क्या जवाब आया, 12 दर्जे। पता क्या चला कि जब 12 दर्जे मेले शंख पर सूरज पहुंचेगा तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, उनके लिए ईशा हनफी का वक्त आना बंद हो जाएगा। अभी भी आप वही तरीका करेंगे कि 12 बजे को आप चेक करेंगे कि 12 दर्जे की मेले शम्स कब आ रही है। इस तरीके से आप तारीखों को तब्दील करते जाएंगे। जब 12 बजे आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि अब ईशा हनफी का वक्त आना बंद हो गया। अब ईशा 12 से ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा 23 पड़ जाएगा, फिर कम आएगा, यहाँ तक कि दोबारा 12 से कम हो जाएगा। तो जो 12 पर आने की पहले वाली मिकदार थी उसको हम मानेंगे कि ईशा हनफी का ना आने की इब्तिदा हो गई, और फिर जब दोबारा 12 पे आएगा 12 से कम होना शुरू हो जाएगा अगले लम्हे, तो उस दिन को आप मान लेंगे कि ये ईशा हनफी के जो ना आने की इंतहा हो गए। अब अगले दिन से ईशा हनफी दोबारा आने लग जाएगी। इसी तरीके से आप ईशा शाफी का भी निकाल सकते हैं कि आप उसको 78 से माइनस कर देंगे अर्ज बलद को, तो उनका फिर इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप मुसलसल तुलु गुरूब, मुसलसल ईशा हनफी का ना आना वगैरह, इस तरीके से इसके फॉर्मूले हैं, और ये भी टेस्ट के अंदर शामिल है। इंशाल्लाह ये भी टेस्ट के अंदर आएगा। तो ये आज का हमारा सबक था, और इसी के ज़रिए हमारा लेवल 2 का जो दूसरा मरहला है वो भी मुकम्मल हुआ। कुछ सवाल करना चाहें तो कर लीजिए, वरना फिर हम क्लास का अख्तिताम करें। बस
تاریخ وغیرہ کون سے عرض بلد اس شہر کی کس طرح کی جائے گی؟ آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے کلیئر. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ کون سی تاریخ کون سے شہر کی کس عرض بلد پر تاریخ کا تو چکر ہی نہیں نا ادھر. یہ مشق کرنی ہوگی؟ تاریخ کا تو کوئی یہاں پر ہے ہی نہیں. اب آپ اس کے لیے بڑے عرصے بلاد پر مثالیں حل کر لیں کہ آپ دیکھیں کہ بھئی کہاں پر آپ کبھی 72 درجے کی مشق حل کر لیں. 72 درجے پہ آپ کچھ دقیقے بعد اپنی طرف سے اس کی مشقیں حل کر لیں. 70 لگائیں، 80 لگائیں، 90 سے کم لگا لیں، 89 لگا لیں. ابھی آپ اس کے اوپر خود ہی مشقیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی مخصوص شے مطلب یا تو آپ کو نکالنے ہوں گے، ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ کار ہے. تو مقصود یہ ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اتنے عرصے بلد پر کب مسلسل دن اور مسلسل رات کا آغاز ہو رہا ہے نا. تب اس کا تاریخ تو خود آپ نے المینک سے چیک کرنی ہوگی میل شمس میں. اس کے اندر جو مین کام ہے وہ آپ کو پتہ یہ چیک کرنا ہے کہ کتنے میل شمس کے اوپر مسلسل دن اور مسلسل رات کا آغاز ہو رہا ہے. اس کو معلوم کرنے کے بعد آپ وہ چیک کریں کہ اب یہ کس تاریخ کو یہ میل آ رہی ہے، کس تاریخ کو میل آ رہی ہے. جب یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے یہاں پر پکچر کے اندر کر کے دکھایا ہوا ہے کہ آپ نے پورے سال کا حساب لگا لیا کہ 1 جنوری کو مسلسل رات چل رہی ہے، پھر پہلا سورج 20 فروری کو 2022 کو طلوع ہوا، اس طریقے سے غروب ہو گیا. اس طریقے سے یوں آپ کو پورے ایک دن کی سمری بنا لیں گے، پورے سال کی سمری بنا لیں گے. کسی اور کو کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.